اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہیں، اللہ ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ کرتے کیا ہیں؟ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل الرٹ نہیں ہوتے، سست ہوتے ہیں، وہ نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ یراؤون الناس، کیونکہ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ، وہ اس میں اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے، ان کے دماغ میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی ذات کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر نہیں کر رہے ہوتے، لوگوں کے سامنے حاضر کر رہے ہوتے ہیں اس بات کی پہچان دینے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ منافق بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم تبھی مسلمان سمجھے جائیں گے اگر ہم نماز پڑھیں گے۔ تو ایک شخص اگر مستقل نماز نہیں پڑھتا اور وہ منہ سے کلمہ پڑھتا رہتا ہے، یہ بات اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے، کہیں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت کم ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اکثر جو منافقین ہیں وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، وہ معلق رہتے ہیں، ڈگمگاتے رہتے ہیں، تذبذب میں رہتے ہیں، بین ذالک، اس کے درمیان۔ کس کے درمیان؟ کفر اور اسلام کے درمیان۔ لا الہ ہؤلاء، نہ وہ اس طرف ہوتے ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ اس طرف ہوتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کدھر فائدہ ہو رہا ہے، وہ جلدی سے اس طرف جا بیٹھتے ہیں۔ اگر کفار جنگ میں بھاری ہو گئے تو فوراً ان کی طرف جا کے ہم دردیاں سمیٹتے ہیں، دیکھا ہم نے آپ کو کیسا کور دیا ہے، ہم نے بچا لیا آپ کو مسلمانوں سے، ہم درمیان میں دیوار باندھ کے کھڑے تھے تاکہ وہ آپ کی طرف آ نہ جائے، اور اگر مسلمانوں کو فتح مل جائے تو ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ میدان جہاد میں تھے، ہمارا بھی حصہ بنتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، مراد جس کی گمراہی کا پروانہ اللہ تعالیٰ جاری کر دے، جس کی گمراہی کا سرٹیفکیٹ کلیئر ہو جائے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، بس آپ ہرگز اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ یہ پیغام واضح کیا ہے کہ آپ یکسوئی اختیار کریں، دین حنیف، ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو یکسوئی والا ہے، ایک طرف ایک پلڑے میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو رویہ ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ روایات آپ نے ہندوؤں والی اٹھا لی، یہ روایات دین والی اٹھا لی، نکاح مسلمانوں والا، مہندی ہندوؤں والی، آپ کے نام مسلمانوں والا، تجارت کے اندر سود کفار والا، تو یہ دین جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ نے اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل مسلمان لگانا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس دائرے میں کھڑا کر لو، پھر کبھی ادھر والا نہیں کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا کریں، فیملی کی وجہ سے مجبوراً کرنا پڑتا ہے، ماموں نے کہا ہے کہ ڈھول میں نے لے کے آنا ہے ساتھ برات کے، تو اب اس کو ناراض نہیں کر سکتے، یہ نہیں چلے گا۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الکافرین، کفار کو، اولیاء، دوست۔ تو کفار کو دوست کون بنا رہا تھا؟ منافقین۔
تو اللہ نے منافقوں کو نکھیڑنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے یہ واضح پیغام دے دیا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ایمان کی یہ شرط ہے کہ تم کفار کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ تو یہ جو کفار کے پلڑے میں بھی جا کے بیٹھتے ہیں، یہ ادھر جا کے نہیں بیٹھیں گے اگر یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی جا کے ادھر دوستیاں نبھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، یہ واضح ہو جائے گا۔ من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان یہ کہ تجعلوا للہ، تم بنا دو اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطان مبینہ، واضح دلیل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف فیصلہ دینے کے لیے واضح دلیل بن جائے؟ کیا واضح دلیل ہے کہ تم دوستی کفار کے ساتھ رکھتے ہو؟ اگر تم کفار کے ساتھ دوستیاں نبھاؤ گے تو یہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف فیصلہ دینے کے لیے دلیل ہے۔ ان بے شک المنافقین، منافق لوگ، فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، ولن تجد لہم، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے ان کے لیے نصیرہ، کوئی مددگار۔ آپ کو ایک پلڑا اٹھائیں، کسی ایک گروپ میں شامل ہوں۔ دنیا میں بھی لوگ اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے، معزز نہیں سمجھتے کہ آپ دو گروہوں کے درمیان کبھی ادھر کبھی ادھر اپنے وفاداریاں تبدیل کریں، اس کو بھی دنیا میں بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، اور اللہ کے ہاں تو اس کی بہت ہی ذلت امیز سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔